بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے آپ کے انٹرویو کوچنگ کلاس میں ہمارا لیکچر ہجرت کے بارے میں۔ ہجرت، چونکہ ہمارا سیکوینس وائز لیکچر سیرت چل رہا ہے، تو سیرت میں آج ہجرت حبشہ کے حوالے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہجرت کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از مائگریشن؟ انگریزی میں اس کو مائگریشن کہا جاتا ہے۔ ہجرت یا مائگریشن سے کیا مراد ہے؟ اس کا اتھینٹک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت و سربلندی اور اپنے دینی تعلیمات و عبادات کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ رب العزت اور دین حق کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دیار غیر یعنی غیر وطن کی طرف چلے جانا، وہاں پر بسنا، وہاں اپنی زندگی گزارنا ہجرت کہلاتا ہے۔ اتھینٹک اس کی جو تعریف ہے، یعنی دین حق کی خاطر دین حق کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دیار غیر میں یعنی غیر وطن میں آباد ہو جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تاریخ میں ہجرت مدینہ کی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ مائگریشن کی تعریف ہوئی، یہ ہجرت کی تعریف ہوئی۔ ہم آتے ہیں ہجرت حبشہ کی طرف۔ ہجرت حبشہ، ہجرت حبشہ کے حوالے سے کافی سوالات پوچھے جاتے ہیں کمیشن کے انٹرویو میں یا دوسرے جابز کے لیے جو انٹرویو ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلا یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ حبشہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ اور ہجرت حبشہ کے حوالے سے حبشہ کے موجودہ نام کے ساتھ ساتھ اس کا موجودہ کیپٹل بھی پوچھا جاتا ہے کہ موجودہ دارالحکومت کا کیا نام؟ ادیس ابابا۔ ادیس ابابا ایتھوپیا کا دارالحکومت ہے اور یہ ملک یہ افریقہ میں واقع ہے، افریقہ میں موجود ہے۔ ہجرت حبشہ کے حوالے سے کافی سوالات کیے جاتے ہیں۔ ان سوالات میں سے یہاں پر سب سے پہلے سوال کیے جاتے ہیں کہ ہجرت حبشہ تاریخ اسلام کا ایک اہم باب ہے۔ تاریخ اسلام میں ہجرت حبشہ ایک مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، یا اس کے ہجرت حبشہ کے پیز بیان کیجئے، اس کے مراحل بیان کیجئے۔ تو اس کے 2 مرحلے ہیں، ہجرت حبشہ پیز 1، ہجرت حبشہ پیز 2۔ ہجرت حبشہ پیز 1 کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ ہجرت حبشہ پیز 1 یا پہلی ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ تو آپ نے بتانا ہے 590 کو۔ نبوت کے 5ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و قریش و مشرکین کے ظلم و ستم سے نجات کے لیے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور یہ ہجرت 590 میں ہوئی۔ علاوہ ازیں پوچھا جاتا ہے کہ کس اسلامی مہینے میں یہ ہجرت ہوئی؟ یہ ہجرت رجب کے مہینے میں ہوئی، رجب المرجب 590 کو مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر شہر مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس کے علاوہ عیسوی کیلنڈر کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہجرت حبشہ پیز 1 کس عیسوی سال کو ہوا؟
تو آپ نے بتانا ہے 615 عیسوی کو 615 عیسوی کو مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر پہلے فیز میں پہلے مرحلے میں حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس ہجرت کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ یا فیز 1 میں کتنے مردوں اور عورتوں نے حصہ لیا؟ ہجرت حبشہ فیز 1 میں 11 مرد پلس 4 عورتیں، کل 15 تھے، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھی۔ ہجرت حبشہ فیز 1 کے حوالے سے یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہجرت حبشہ فیز 1 کی قیادت کس نے کی؟ کس سرکردہ مسلمان کی قیادت میں یہ مسلمان حبشہ پہنچے؟ تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان بن عفان، جو مسلمانوں کے تیسرے خلفائے راشد ہیں، جو ذوالنورین ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، انہوں نے ہجرت حبشہ فیز 1 میں مسلمانوں کی سرکردگی کی۔ ہجرت حبشہ فیز 1 کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی لاڈلی بیٹی بھی شامل تھی؟ تو وہ حضرت رقیہ زوجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیار غیر کی طرف ہجرت کر گئی۔ علاوہ ازیں ہجرت حبشہ کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے نجاشی کے حوالے سے۔ نجاشی، سب سے پہلے تو وہ سوال کرتے ہیں کہ لفظ نجاشی، what do you know about نجاشی؟ تو نجاشی کے حوالے سے اکثر ہمارے اسٹوڈنٹ اور انٹرویو دینے والے غلطی کر جاتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا نام تھا۔ یہ افریقہ کے ملک ایتھوپیا یا حبشہ کے بادشاہ کا نام تھا، تو یہ غلط ہے۔ نجاشی، یہ جو نام ہے نجاشی، یہ پورٹ پولیو ہے۔ پورٹ پولیو، انگریزی میں اس کو پورٹ پولیو کہتے ہیں، اردو میں اس کو عہدہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں صدر کا عہدہ، اسپیکر کا عہدہ یا وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے، اس طرح عہدے کا نام ہے۔ مثلاً یعنی ہمارے 20 یا 21 وزرائے اعظم آئے ہیں، اس میں سے ہر وزیر اعظم کا نام علیحدہ ہے لیکن عہدہ اس کا وزیر اعظم ہے۔ تو یہ نجاشی کا عہدہ، یہ پورٹ فولیو تھا، یہ نام نہیں تھا۔ اس موقع پر جب مسلمانوں نے پہلے فیز میں یا پہلے ہجرت حبشہ کی، اس وقت جو اس عہدے پر تعینات شخص تھا، جو اس وقت حبشہ کا پریزیڈنٹ تھا یا صدر تھا یا اسپیکر تھا یا گورنر تھا، اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام اسحامہ تھا۔ اسحامہ اس شخص کا نام تھا، اس عہدے پر وہ تعینات تھا، یعنی نجاشی تھا۔ تو اس حوالے سے آپ نے بتانا کیا ہے کہ اسحامہ وہ حبشہ کا نجاشی تھا۔ نجاشی کے دور میں مسلمانوں نے ہجرت حبشہ فیز 1 کی۔ ہجرت کے حوالے سے جنرل یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ تاریخ انسانی میں سب سے پہلی ہجرت کس نے کی اور اس کے ساتھ اور کون شامل تھا؟ سب سے پہلے تاریخ انسانی یا تاریخ انبیاء میں سب سے پہلی ہجرت حضرت لوط علیہ السلام نے کی۔ حضرت لوط علیہ السلام پلس اس کی زوجہ، یہ تاریخ انسانی کے پہلے وہ 2 نفوس ہیں جنہوں نے دین حق کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اپنا گھر بار چھوڑا اور دیار غیر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہجرت حبشہ فیز 1 کے حوالے سے یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے خشکی کا راستہ اختیار کیا یا سمندری راستہ اختیار کیا؟ تو اس حوالے سے آپ نے بتانا یہ ہے کہ مسلمانوں نے سمندری راستے، کشتیوں کے ذریعے، کشتیوں کے سفر کو، یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ زمینی سفر کو جرنی کہا جاتا ہے، یہ بھی اکثر طلباء سے یہ سوال ہوا ہے، جرنی۔ سمندری سفر کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں نے سمندری راستے کو استعمال کرتے ہوئے حبشہ میں لینڈ کیا، اس سمندری سفر کو کیا کہا جاتا ہے انگریزی میں؟ وویج کہا جاتا ہے، وویج۔ سمندری سفر۔ ہجرت حبشہ فیز 2 میں آتے ہیں۔
ہجرت ابشہ فیز 2 کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنا گھر بار چھوڑا، دوسری مرتبہ پھر ہجرت ہوئی، یہ ہجرت کس سن میں ہوئی؟ تو یہ وہ 590 میں ہوئی، یہ نبوت کے 7ویں سال ہوئی۔ 790 میں مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر دیار غیر کی طرف کہاں چلے گئے؟ حبشہ چلے گئے، جہاں کا حکمران نجاشی اسامہ تھا۔ اس موقع پر آپ سے پوچھا یہ جاتا ہے ہجرت حبشہ فیز 2 میں کتنے مرد اور کتنے عورتیں یا کل نفوس کتنے تھے؟ اس میں اتھینٹک جواب یہ ہے، مختلف کتابوں نے مختلف جواب لکھے ہیں، لیکن سیرت میں ڈیپ میں جانے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 83 مرد پلس 18 عورتیں، یعنی 101 نفوس پر مشتمل ایک بہت بڑا وفد، ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن، مسلمانوں کا ایک لشکر وہ ہجرت کر گیا حبشہ کی طرف۔ انہوں نے حبشہ میں لینڈ کیا اور وہ ویج کے ذریعے، سمندری سفر کے ذریعے وہ حبشہ چلے گئے۔ اس سفر میں پھر سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہجرت حبشہ فیز 2 میں مسلمانوں کے سرکردہ شخص کون تھے؟ کس نے ان 101 مسلمانوں کی نمائندگی کی یا سرکردگی کی یا ان کی رہنمائی اور لیڈرشپ کی؟ تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب تھے، جن کو بعد میں طیار کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار نبوت سے ملا۔ جعفر طیار نے اس سفر کے، اس تجارتی سفر میں مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ علاوہ ازیں ہجرت حبشہ فیز 2 کے حوالے سے آپ لوگوں سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس موقع پر قریش کی طرف سے کیا رد عمل آیا؟ رد عمل یہ آیا کہ قریش نے ایک شخص دو افراد کو، قریش نے اپنا ایک وفد بنایا، ایک ڈیلیگیشن نجاشی کے پاس بھیجا کہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو واپس ہمارے حوالے کیا جائے۔ اور یہ لوگ جب دربار نجاشی میں پہنچے تو انہوں نے نجاشی سے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لوگوں کو واپس کیا جائے۔ تو اس حوالے سے نجاشی نے مسلمانوں کے ڈیلیگیشن سے حال احوال جاننا چاہا، جس کے لیے مسلمانوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا کہ آپ نجاشی کے دربار میں تقریر کریں۔ اس حوالے سے آپ نے یہ بتانا ہے کہ نجاشی کے دربار میں، اسامہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے تقریر کی اور ایک قرآن عظیم الشان کی ایک سورت کی تلاوت کی۔ وہ کون سی سورت تھی؟ وہ سورہ مریم تھی۔ چونکہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی وہ عیسائی تھا، عیسائیت کے حوالے سے اس وفد کے ارکان نے انہوں نے نجاشی کے کان بھرنا شروع کیے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ عیسائیت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ان کا کہ یہ تمنا تھی کہ چونکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو جانتے ہیں لیکن وہ اسے مصلوب شدہ نہیں جانتے اور وہ مسلمان ان کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے۔ تو جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم سنائی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ قرار دیا اور ان پر انجیل نازل ہوا، وہ اللہ کے بندے ہیں اور نبی ہیں، تو نجاشی نے کہا کہ ایک زمین سے ایک ذرہ اٹھایا، ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور قسم اٹھائی کہ مسیح کی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ مسیح جو آپ نے بیان کیا ہے اس سے نہ اتنے ذرا برابر آگے ہیں نہ پیچھے ہیں، یعنی آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ علاوہ ازیں ہجرت حبشہ فیز 2 کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قریش کا وفد کس طرح آیا۔ قریش کا یہ 2 افراد پر مشتمل ڈیلیگیشن جو بڑے تحفے تحائف لے کر نجاشی کے دربار میں گیا، وہ مایوس اور ناکام ہو کر واپس مکہ لوٹا۔
اس کے علاوہ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آیا نجاشی اسامہ نے اسلام قبول کیا؟ نجاشی اسامہ وہ واحد ہیڈ آف اسٹیٹ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھی بھجوائے. آگے پڑھیں گے. عام الخطوط ایک سال ہے باقاعدہ. اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھی بھجوائے. تو پورے جتنے بادشاہوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھجوائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام بھجوایا، اس میں نجاشی اسامہ واحد بادشاہ تھا جس نے 7 نبوت کے 7ویں سال اسلام قبول کیا. آپ نے سال بھی بتانا ہے. اور نبوت کا 7واں سال کون سا تھا؟ یہ 617 عیسوی کو. یہ ہجرت حبشہ فیز 2 کے سال نجاشی مسلمان ہوا. علاوہ ازیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اتھینٹک سوال ہے، انٹرویو میں بار بار کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بادشاہ کی، وہ کون سے ملک کا بادشاہ تھا جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی؟ تو وہ نجاشی اسامہ یعنی حبشہ کا بادشاہ اسامہ تھا جس کی غائبانہ نماز جنازہ، تاریخ میں پہلی مرتبہ غائبانہ نماز جنازہ اسلام کی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کا پڑھایا. وہ فوت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا. اس کے بعد آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہجرت حبشہ فیز 1 کے بعد شہر مکہ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. وہ کون سا واقعہ تھا؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے فوراً بعد کون سی سورت نازل ہوئی؟ تو پھر آپ نے بتانا ہے سورہ نجم نازل ہوئی. سورہ نجم نازل ہوئی جس میں سجدہ موجود ہے. سورہ نجم جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بہت بڑا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دار ندوہ کے جو ہیڈ تھے، بڑے بڑے مشرکین تھے، کفار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور مختلف چچا اور قریش کے سرکردہ سردار بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم الشان کی تلاوت کر رہے تھے سورہ نجم کی. جب سجدہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور کفار نے بھی اس موقع پر قرآن عظیم الشان کی تعلیمات، قرآن عظیم الشان کی محصور کن تلاوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے وہ محصور ہوئے اور انہوں نے بھی سجدہ کیا. اس سجدے کی وجہ سے اس واقعے کی اطلاع حبشہ تک پہنچی، حبشہ میں مسلمانوں تک پہنچی. اور یہ ایک افواہ تھی کہ تمام قریش کے سرکردہ سرداروں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس لیے مسلمان واپس ہجرت حبشہ کے مسلمان واپس فیز 1 والے مکہ آئے. لیکن مکہ میں جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ افواہ تھی تو وہ آ چکے تھے، اب دوبارہ نہیں جا سکتے تھے. فیز 1 کے مسلمان وہ واپس اس واقعے کی وجہ سے آپ انٹرویو میں بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے واپس مکہ کا رخ کیا. ہجرت حبشہ میں آج اتنا ہی. آگے انشاءاللہ سیرت کو مزید سیکوینس وائز چلائیں گے. کمنٹس میں زیادہ سے زیادہ یہ باتیں آ رہی ہیں کہ یہ لیکچر ہونا چاہیے، وہ لیکچر ہونا چاہیے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ سیکوینس وائز اگر ہم کسی ٹاپک کو پڑھیں گے تو ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جو انٹرویو کے پریپریشن کے لیے جا رہے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں یا آنے والے PCS CSS ایگزام کے لیے وہ جانا چاہتے ہیں یا مختلف جابز کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو اگر سیکوینس وائز، یہ میرا تجربہ ہے، اگر سیکوینس وائز کسی ٹاپک کو، کسی موضوع کو، کسی مضمون کو پڑھا جائے تو وہ بہتر طریقے سے اسٹوڈنٹ کا کنسیپٹ کلیئر ہو سکتا ہے. جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا نوٹیفیکیشن یعنی گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو سکیں.